میں اپنی بیوی کے ساتھ علیحدہ گھر میں رہتا تھا۔ ہمارا پرانا گھر چھوٹا سا تھا اور ہم 5 بہن بھائی تھے۔ میری 4 بہنیں تھیں، 2 کی شادیاں ہو چکی تھی اور 2 کی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ والدہ نے میری شادی کے بعد مجھے ایک علیحدہ گھر میں شفٹ کر دیا۔ پچھلے 10-12 سال سے میں اپنی بیوی کے ساتھ وہیں رہ رہا تھا۔ وہ گھر ہمارے والدین کے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا، اس لیے آنا جانا آسان تھا، مگر میں روز نہیں جاتا تھا۔ میں اپنی بیوی اور بچوں میں مگن ہو گیا۔ اب تو میرے بچے بھی بڑے ہو رہے تھے اور ہماری زندگی خوشگوار ہو رہی تھی۔ اس دوران میری باقی 2 بہنوں کی بھی شادیاں ہو گئیں، لیکن والدین نے پھر بھی مجھے اپنے پاس بلانے کی کبھی بات نہیں کی۔ میں بھی ان کے ساتھ دوبارہ رہنے نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اپنی پرائیویسی پسند تھی اور میں شادی کے پہلے دن سے علیحدہ رہ رہا تھا۔ اب عادت بن چکی تھی۔ شروع میں یہ گھر کرائے کا تھا، لیکن آہستہ آہستہ پیسے جمع کر کے میں نے اسے خرید لیا۔ اچھی نوکری تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ ایک رات میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ صحن میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ ابھی دفتر سے واپس آیا ہی تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میری بیوی اٹھنے لگی تو میں نے کہا رک جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ دروازہ کھولا تو سامنے میری ماں کھڑی تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ امی آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا بھی تھا صبح آ جایا کریں۔ میں نے کہا تو وہ چپ چاپ اندر آ گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اندھیرے میں پہلے نظر نہیں آئے تھے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور انہیں ساتھ لے کر بیٹھک میں آ گیا جہاں میری بیوی اور بچے بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا امی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا ہوا؟ مگر وہ خاموش نہیں، صرف روتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے دوبارہ پوچھا تو وہ اندر کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں اور میری بیوی حیران بیٹھے رہ گئے۔ بچے تو چھوٹے تھے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بیوی سے کہا شازیہ دیکھو تو امی کو کیا ہوا ہے، میں تھکا ہوا ہوں، ذرا تم پوچھو۔ میری بیوی ناراضی سے منہ بناتے ہوئے اندر چلی گئی۔ وہ شروع سے اکیلے رہنے کی عادی تھی اور جب بھی میری ماں یا بہنیں ہم سے ملنے آتی اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اسے سمجھاتا رہتا کہ وہ میرے والدین ہیں، ان کا بھی مجھ پر حق ہے، مگر وہ یہی غنیمت سمجھتی کہ میں علیحدہ رہ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی اور بیزاری سے بولی تمہاری ماں کچھ نہیں بتا رہی، جا کر خود ہی پوچھ لو۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آیا مگر خاموش رہا۔ آج شام میرا پلان تھا کہ کھانے کے بعد ہم بچوں کو سیر کرانے جائیں اور پھر سسرال کا بھی چکر لگائیں، مگر امی کے آنے سے سارا پلان بگڑ گیا تھا۔ دل نہیں کر رہا تھا بات کرنے کو، مگر میں کمرے میں چلا گیا۔ امی دوپٹے کے پلو سے آنکھیں پونچھ رہی تھی۔ میں نے کہا امی کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی رات کو یہاں کیوں آ گئی؟ اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں، میں حل کر دوں گا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا مگر وہ خاموش رہیں۔ نفی میں سر ہلاتی رہیں۔ میں سمجھا شاید ابو سے کوئی بحث ہوئی۔ میں بار بار پوچھتا رہا مگر وہ بولنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ آخر میں نے کہا ٹھیک ہے امی، اگر آپ نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، صبح بات کر لیں گے، ابھی رات زیادہ ہو گئی ہے، میں آپ کو گھر چھوڑاتا ہوں۔ مگر وہ فوراً نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں حیران رہ گیا۔ امی آپ گھر نہیں جانا چاہتی؟ وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، آج رات وہ یہیں رہ جائیں گی۔ میں نے کہا امی ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہے ہیں، آپ دروازہ اندر سے بند کر لیجیے گا۔ وہ کچھ بولی نہیں۔ میں باہر نکل آیا۔ بیوی پہلے سے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا امی رک گئی ہیں، اب تم چادر لے آؤ تاکہ ہم نکلیں۔ وہ فوراً خوش ہو گئی، بولی میں تو سمجھ رہی تھی آپ نہیں جائیں گے۔ وہ چادر لینے اندر بھاگ گئی۔ ہمارے گھر میں 3 ہی کمرے تھے، ایک میں ہم دونوں، ایک میں بچے اور ایک خالی تھا۔ اب وہی خالی کمرہ امی کو دے دیا تھا۔ بچے تو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہم سب نکل گئے۔ میں نے پہلے بچوں کو ان کے ننیال چھوڑا، پھر پارک چلے گئے۔ رات کے 10 بجے بھی پارک میں بہت رش تھا۔ بچوں نے خوب مزہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم گھر واپس آ گئے۔ جب گھر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ بچایا مگر امی نے کافی دیر تک نہیں کھولا۔ بیوی پھر غصے میں آنے لگی۔ بچے نیند سے نڈال تھے۔ میں نے دوبارہ دستک دی، پھر دروازہ کھل گیا۔ امی دروازے پر آئیں، چپ چاپ ایک طرف ہو گئی۔ میں نے کہا امی کب سے بچے کھڑے ہیں، دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ مگر وہ کچھ بولی نہیں، صرف ایک طرف ہو کر کھڑی رہی۔ میں گاڑی اندر لے گیا، سب اندر گئے تو وہ پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا صبح بات کروں گا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ ابو کو بتا دوں کہ امی میرے گھر ہیں، کہیں وہ پریشان نہ ہو، مگر پھر سوچا امی اتنی لاپرواہ نہیں کہ انہیں بتائے بنا یہاں آ جائے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس رات کے بعد ہماری زندگی ویسی نہیں رہے گی۔ امی کوئی چھوٹی بچی تو نہیں؟ میری بیوی کا موڈ میری ماں کو دیکھ کر پھر سے خراب ہو گیا تھا۔ شازیہ تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں اپنی ماں کو اپنے گھر سے نکال دوں؟ تم جانتی بھی ہو کہ انہوں نے کتنی مشکلوں سے مجھے پالا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ میں بچپن میں بہت بیمار رہتا تھا اور اب تم چاہتی ہو کہ میں انہیں اس مشکل گھڑی میں گھر سے نکال دوں۔ شازیہ کے چہرے پر بیزاری دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔
اگرچہ مجھے بھی امی کا یوں اچانک آ جانا کچھ پسند نہیں آیا تھا، لیکن میں ان کا بیٹا تھا، وہ مجھے جان سے زیادہ عزیز تھی، میں انہیں کبھی اپنے گھر سے نہیں نکال سکتا تھا۔ شازیہ نے فوراً بات بدلتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے ایسی بات تو نہیں کی، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ نہ جانے امی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں خاموش ہو گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ بات بدل رہی ہے، مگر میں نے معاملہ آگے نہیں بڑھایا۔ جانتا تھا کہ اگر میں نے اس وقت کچھ کہا تو وہ ناراض ہو جائے گی، اور میں اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ میری شادی محبت کی تھی، اور اس کی ایک پل کی ناراضگی بھی مجھے گوارا نہیں تھی۔ کوئی دیر ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ میں بہت تھک چکا تھا، اسی لیے لیٹ گیا اور نہ جانے کب نیند کے آغوش میں چلا گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو گھر میں خاموشی تھی۔ میں امی سے بات کیے بنا دفتر کے لیے نکل گیا۔ ناشتہ بھی نہیں کیا۔ شازیہ ناراض تھی کہ میں کم از کم امی سے بات کر کے جاؤں، مگر میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ شام کو آ کر بات کر لوں گا۔ دفتر میں دن بھر اتنا مصروف رہا کہ فون پر بھی امی ابو سے بات نہ کر سکا۔ سوچ رہا تھا کہ شام کو ابو سے پوچھوں گا کہ آخر ہوا کیا ہے، کیونکہ امی کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ شام کو گھر آیا تو شازیہ کا موڈ بہت خراب تھا۔ وہ کچن میں تھی اور برتن زور زور سے رکھ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اسے غصہ آیا ہوا ہے۔ چپ چاپ کمرے میں گیا، کپڑے بدلے، پھر امی کے کمرے میں گیا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی۔ میں ان کے نماز ادا ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد انہوں نے نماز مکمل کی اور میری جانب متوجہ ہوئیں۔ ان کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے بہت سوجی ہوئی تھی۔ میرے دل کو ایک دھچکا لگا۔ امی، آخر ہوا کیا ہے؟ ابو نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ اب بتاتی کیوں نہیں؟ یہ سنتے ہی امی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں ان کے سینے سے لگا بیٹھا تھا۔ اتنے عرصے بعد ماں کے گلے لگ کر دل کو سکون ملا۔ اب احساس ہو رہا تھا کہ اکیلے رہتے رہتے میں نے کیا کھو دیا۔ میں بالکل اپنی ماں سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ میرے دل میں طوفان برپا ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بار بار کہہ رہا تھا، امی خدا کے لیے بتائیں آخر کیا ہوا ہے؟ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، مگر وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ اتنے میں میرا فون بجا۔ میں نے جیب سے نکالا تو بڑی بہن کا نمبر تھا۔ فون کان سے لگایا تو وہ بھی روتی جا رہی تھی۔ بھائی، ہم برباد ہو گئے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا شہناز؟ بولو نا، ہوا کیا ہے؟ مگر وہ روتی رہی۔ بار بار پوچھنے پر بالآخر اس نے جو بتایا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ میں امی کے گلے لگ گیا۔ اب سب کچھ سمجھ آ چکا تھا۔ ابو نے امی کو طلاق دے دی تھی، وہ بھی ایک ساتھ 3 طلاقیں، یعنی اب امی واپس ان کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ میری بہن اس لیے رو رہی تھی کہ یہ بات خاندان میں پھیل گئی تھی۔ اس کا شوہر بھی اسے ناراض ہو گیا تھا کہ اس کے والدین نے بڑھاپے میں اتنی شرمناک حرکت کیوں کی۔ وہ سسرال میں شرمندہ ہو گئی تھی۔ میں صدمے میں تھا۔ امی خاموش تھیں، صرف آنسو ہی بہہ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، امی کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے سر جھکا کر ہاں میں جواب دیا۔ میں سکتے میں آ گیا۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا رہا مگر وہ اب بھی کچھ نہیں بول رہی تھی۔ آخر میں باہر نکلا اور شازیہ کو سب کچھ بتایا۔ وہ میرے خاندان پر تانے دینے لگی۔ یہ تمہاری ماں نے بڑھاپے میں کیا کر دیا؟ اب میں اپنے میکی والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ تو پہلے ہی کہتے تھے کہ تمہارا خاندان اچھا نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا۔ شازیہ، کیا بولی جا رہی ہو؟ ہوش میں رہ کر بات کرو۔ میری ماں اس وقت مشکل وقت میں ہے اور تمہیں لوگوں کی فکر ہے۔ سوچو کہ وہ اب کہاں جائیں گی۔ میں غصے میں کمرے سے نکلا اور تیز تیز قدموں سے گھر سے باہر نکل گیا۔ 5-10 منٹ میں ہی ابو کے گھر پہنچ گیا۔ دروازے پر تالا لگا تھا، یعنی وہ گھر پر نہیں تھے۔ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ کیا ہو رہا تھا ہمارے ساتھ؟ سب کچھ بکھرا تھا۔ میں واپس گھر آیا تو دیکھا کہ میری بڑی بہن اور اس کا شوہر میرے گھر پہنچ چکے تھے۔ دونوں کے چہرے غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ میرا بہنوئی چیخ کر کہنے لگا، تمہارے خاندان کی وجہ سے میرے رشتہ دار بات نہیں کر رہے۔ یہ کیسا تماشا لگا دیا تمہارے ابا نے؟ میں خاموش رہا، کچھ نہ کہا۔ وہ کچھ دیر بعد چلا گیا اور شہناز کو میرے پاس چھوڑ گیا۔ وہ روتی رہی، کچھ بولی نہیں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں۔ میں نے بتایا کہ ابو گھر پر نہیں ہے، دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ باقی 3 بہنوں کی بھی کالز پر کالز آ رہی تھی مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ ان کا فون اٹھاؤں۔ اب یہ بات پورے خاندان میں پھیل چکی تھی۔ محلے والے بھی باتیں بنانے لگے تھے۔ ہم بہن بھائیوں کا ایک واٹس ایپ گروپ تھا۔ میں نے وہاں لکھا کہ باقی 3 بہنیں بھی میرے گھر آ جائیں، پھر سب مل کر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد شہناز کا شوہر بھی آیا اور اسے لے کر چلا گیا۔ شہناز نے کہا تھا کہ وہ کل آئے گی۔ بہنوئی نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ کل ہی آئیں گے۔ میری بیوی کا موڈ خراب ہونے کی وجہ سے مجھے ٹینشن ہو رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اب ہمارے درمیان تعلقات پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ میں معاملے کو بالکل بھی حل نہیں کر پا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر اب کیا ہوگا۔ مجھے اپنی ماں کو اپنے ہی پاس رکھنا پڑے گا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا بلکہ میرا دل دکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا
کہ اپنی ماں کو دکھ میں بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، مگر مجھے اپنی بیوی کا ڈر تھا۔ جب ہماری شادی ہوئی تو اسی وقت اس نے کہہ دیا کہ وہ علیحدہ گھر میں رہے گی، اور جب اماں ابا نے بھی مجھے علیحدہ گھر کا کہا تو میں خوش ہو گیا، اور کسی کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ یہ خواہش میری بیوی کی بھی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اپنی ماں کو اپنے گھر سے نہ بھیجا تو میری بیوی میکے چلی جائے گی۔ ابھی تک تو وہ خاموش تھی اور میکے جانے کی بات نہیں کی تھی۔ شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اپنی ماں کو کسی بہن کے گھر بھیج دوں گا، لیکن میں اپنی امی کو کیسے کسی بہن کے گھر بھیج سکتا تھا؟ میری ساری بہنیں جوائنٹ فیملیز میں رہتی تھی، تو وہ کیسے ماں کو اپنے پاس رکھ سکتی تھی؟ میرے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا میں ہی تھا، تو انہیں میرے پاس ہی رہنا تھا۔ میں کمرے میں گیا تو میری بیوی لائٹ بند کر کے سو رہی تھی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے اپنی ٹینشن کا ذکر کرنا چاہتا تھا، مگر وہ دوسری طرف منہ پھیر کے سوئی ہوئی تھی، تو میں بھی اس کے پاس جا کر سو گیا۔ آدھی رات تک تو مجھے نیند نہ آئی، پھر قدرت کو مجھ پر ترس آیا اور میں بھی سو گیا۔ صبح میری آنکھ جلدی ہی کھل گئی۔ میں بہت زیادہ بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ نماز ادا کی اور امی کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ فجر کی نماز ادا کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ میں نے ان کی گود میں سر رکھ دیا تو وہ میرے بالوں کو سہلانے لگی۔ میری آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی۔ ہماری ساری دنیا ہی اجڑ کر رہ گئی۔ زمانے بھر میں ہماری تھو تھو ہو رہی تھی۔ محلے والے بھی طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ابا نے اسی لیے امی کو طلاق دی ہوگی کہ امی بد کردار ہوں گی، اور اسی لیے ابا نے عمر کی حصے میں آ کر میری ماں کو طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ میرا دل جل رہا تھا۔ جب میں رات کو مسجد میں عشاء کی نماز ادا کرنے گیا تو اسی وقت میں نے محلے داروں کی باتیں سنی تھی اور کچھ کہے بغیر ہی گھر آ گیا۔ میں کسی سے کیا کہتا؟ سب کچھ سب کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس بار میں نے امی سے نہیں پوچھا کہ ابا نے انہیں طلاق کیوں دی۔ وہ طلاق دے چکے تھے اور اب اس بات کا کوئی فائدہ نہیں تھا کہ انہوں نے کس بات کو بنیاد بنا کر امی کو طلاق دے کر ان کی زندگی برباد کی ہے۔ تھوڑی دیر بعد امی کے کمرے سے میں باہر نکلا۔ میرا ناشتہ کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ بچے بھی ناشتہ کر کے اسکول جا چکے تھے اور میری بیوی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ 10 بجے ہی میری ساری بہنیں میرے گھر آ گئی۔ وہ سب اپنا اپنا دکھڑا رو رہی تھی۔ میری سب سے چھوٹی بہن تو بہت زیادہ رو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر نے تو مجھ سے کہہ دیا کہ میں اب اپنے میکے سے کوئی تعلق نہ رکھوں۔ اگر میں نے میکے سے کوئی تعلق رکھا تو وہ مجھے بھی طلاق دے دیں گے۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا کہ اپنے گھر میں خوش رہ۔ اگر تمہارے شوہر کو یہ بات پسند نہیں تو ان کی بات مان لو، کیونکہ بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں۔ ماں کا 1-2 دن ہی اچھا لگتا ہے، پھر ہر کسی کا دل بھر جاتا ہے۔ شادی شدہ بہنیں سسرال میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ ہر بھائی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بہنیں اپنے گھر میں خوش رہیں۔ میری بہنیں ماشاءاللہ اپنے گھروں میں خوش تھی۔ یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ماں میرے در پر آ کر بیٹھ جائے گی۔ یہ ہمارے پورے علاقے اور خاندان میں پہلی مرتبہ ہو رہا تھا کہ کسی بڑی خاتون کو اس عمر میں طلاق ہو گئی۔ میری امی کی عمر اچھی خاصی تھی، لیکن بات چیت اور سلیقے کی وجہ سے اپنی عمر سے کچھ کم ہی لگتی تھی۔ ہم 5 بہن بھائی اور امی ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے۔ میری بیوی میرے کہنے پر کچن میں میری بہنوں کے کھانے کا انتظام کر رہی تھی۔ اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ آج وہ آخری مرتبہ ان سب کے لیے کھانا بنا رہی ہے۔ اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو پھر میں اسے کوئی امید نہ رکھوں۔ میں کیسے اپنی بہنوں کو کہتا کہ میں ان کے لیے کھانا نہیں بنوا سکتا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ ابھی یہ سب کوئی تو روز چلنا ہے، کیونکہ جب تک امی کا مسئلہ صحیح طریقے سے حل نہیں ہوتا تب تک میری بہنوں کا میرے گھر آنا جانا لگا رہے گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہوٹل سے ہی کچھ نہ کچھ منگوا لیا کروں۔ میری درمیانے والی 2 بہنیں بھی پریشان تھیں۔ ان کے گھروں میں بھی ہلچل مچ گئی تھی۔ وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ان کے سسرال والے انہیں تانے دے رہے ہیں اور اماں کی بد چلنے کی باتیں سنا رہے ہیں۔ امی ہم سب کی باتیں سن رہی تھی اور بس خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے ان پر بہت زیادہ ترس آ رہا تھا۔ امی آپ بتاتی کیوں نہیں کہ ابا نے آپ کو کس وجہ سے طلاق دی ہے؟ میری بڑی بہن شہناز بولی تو امی نے اسے چپ رہنے کا کہہ دیا۔ شہناز کی بات سن کر میری چھوٹی بہن بولی کیونکہ ان دونوں کا زیادہ مسئلہ تھا۔ ان کے سسرال والے ذرا سخت مزاج کے تھے۔ امی بتائیں نا کہ ابا نے آپ کو طلاق کیوں دی؟ کیا آپ کی کوئی غلطی تھی؟ میری بہن کا یہ کہنا تھا کہ امی دوپٹے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ نگہت یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ امی کی غلطی ہوگی؟ تمہیں شرم نہیں آ رہی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ میں نے کہا تو نگہت بیچاری چپ ہو گئی۔ بھائی میں کیا کروں؟ آپ نہیں جانتے میرے گھر میں کتنے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فیاض تو پہلے ہی میرے ساتھ اکھڑے اکھڑے سے رہتے تھے اور انہوں نے کہہ دیا کہ اگر میں نے آپ سب سے کوئی تعلق رکھا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ مجھے یہیں بھیج دیں گے۔ یہ کہہ کر نگہت بھی رونے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے تسلی دوں یا امی کو۔ ہم سب ہی رو رہے تھے۔ پھر میں نے سب کو تسلی دی کہ میں ابا سے رابطہ کر کے پتہ کروں گا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ امی تو کچھ نہیں بتا رہی اور اب ہم میں سے کسی کی ہمت باقی نہیں رہی کہ ان سے دوبارہ پوچھے، کیونکہ وہ ہر بار رونے لگتی ہیں۔ کھانا وغیرہ کھا کر میری بہنیں گھر سے چلی گئی اور میں گھر پر ہی رہ گیا۔ میں نے آج دفتر سے چھٹی لی تھی۔
میں جیسے اپنے کمرے میں گیا تو میری بیوی الماری سے کپڑے نکال کر ایک بیگ میں بھر رہی تھی۔ شازیہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں اس کے قریب جا کر بولا تو اس نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا اور بڑے سے بیگ میں کپڑے بھرنے لگی۔ شازیہ یہ مت کہنا کہ اب تم ناراض ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہو، میں یہ مسئلہ دیکھ لوں گا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، اس لیے اس کے بتائے بنا ہی بات کرنے لگا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ اگر آپ جانتے ہیں تو پھر مجھ سے کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں میں جا رہی ہوں اپنی امی کے گھر اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ آپ جانتے ہیں میرے سارے کزنز کل سے مجھے فون کر کے بدنام کرے ہیں کہ کس خاندان میں میری شادی ہوئی ہے۔ آپ سے شادی کر کے تو میری ساری زندگی برباد ہو گئی۔ آپ نے مجھے زندگی میں دیا ہی کیا ہے؟ میں آپ سے دل و جان سے محبت کرتی تھی، اسی لیے آپ سے شادی کی تھی، لیکن آپ کے ساتھ شادی کر کے مجھے کوئی سکھ نہیں ملا، بلکہ میں اپنے اسٹیٹس سے بھی نیچے گر گئی ہوں۔ میری بیوی بولی تو مجھے چپ لگ گئی۔ وہ سچ ہی کہہ رہی تھی اور میں اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھ سکتا تھا کہ میری کیا اوقات ہے۔ میں اچھی نوکری کرتا تھا لیکن پھر بھی اپنی بیوی کے خاندان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ شازیہ پلیز تم میری بات تو سنو، تم کہیں مت جاؤ، میں وہی مسئلہ دیکھ لوں گا اور خود تمہارے میکے والوں سے بھی بات کر لوں گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر الماری کی طرف چلی گئی۔ وہ وہاں سے کپڑے نکال کر بیگ میں بھر رہی تھی۔ میں ایک کونے میں بیٹھا بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ضد کی پکی تھی اور میں اسے روک نہیں پا رہا تھا۔ جب اس نے بیگ پیک کر لیا تو الماری سے چادر نکالی، اوڑھی اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ بیگ بھی اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ پہلے تو میں بیٹھا رہا مگر اسے جاتا دیکھ کر فوراً باہر نکلا اور اسے بازو سے پکڑ لیا۔ بیگ زمین پر گر گیا۔ ہم گھر کے صحن میں کھڑے تھے۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ کہیں نہیں جائے گی، اسے میری محبت کی قسم۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ کہنے لگی بس اب میں سب اور برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ شہناز باجی ہی امی کو لے جائیں گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ انہیں اپنے گھر لے جائیں گی۔ امی اور شازیہ کے درمیان بحث چل رہی تھی کہ اچانک امی کمرے سے باہر نکل آئی اور ہمیں اس طرح جھگڑتا دیکھ کر گھبرا گئی اور فوراً برآمدے میں کھڑی ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ امی کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر میں جلدی سے ان کی طرف بھاگا۔ میرے دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھی۔ ایک طرف میری بیوی شازیہ میرے گھر سے جانے کے لیے کھڑی تھی اور دوسری طرف میری ماں بے ہوش تھی۔ میں برآمدے میں امی کا سر گود میں رکھے بیٹھا تھا۔ میں نے انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ شازیہ 1-2 منٹ وہیں کھڑی دیکھتی رہی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے اس مشکل گھڑی میں چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ کیا محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں؟ محبت کرنے والے تو اپنے پیاروں کو کبھی مشکل حالات میں اکیلا نہیں چھوڑتے، مگر شازیہ جا چکی تھی اور وہ میرے دل سے اسی لمحے اتر گئی۔ میں نے اسی مصیبت کی ماری ماں کو سہارا دیا اور انہیں گاڑی کی طرف لے آیا۔ وہ بالکل بے ہوش تھی۔ میں نے گاڑی میں بٹھا کر انہیں اسپتال پہنچایا۔ میں کوریڈور میں کھڑا ان کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ میری آنکھیں بھی نم تھیں اور مجھے شازیہ پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنی بہنوں شہناز، نکہت اور فیاض کو اطلاع دی۔ وہ بھی تھوڑی دیر بعد پہنچ گئے۔ میری سب سے چھوٹی بہن نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے منع کیا تھا کہ وہ نہ آئے۔ میں اس کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی میری ماں کا گھر تو برباد ہو ہی چکا تھا اور اب میں اپنی بہن کا گھر بچانا چاہتا تھا۔ اس کا میاں ذرا سخت مزاج کا تھا۔ اس کی ساس بھی بہت سخت مزاج کی تھی۔ پہلے بھی اسے ہم سے زیادہ گلنے ملنے نہیں دیتی تھی مگر وہ پھر بھی آتی تھی، لیکن اب تو وہ بالکل ہی نہیں آ سکتی تھی۔ میری تینوں بہنیں میرے ساتھ کھڑی تھیں۔ ڈاکٹر نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر امی کے کمرے سے باہر نکلا اور کہنے لگا کہ ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے اور انہیں کسی بات کی ٹینشن ہے۔ ہمیں انہیں کسی چیز کا سٹریس نہیں دینا۔ ڈاکٹر نے کہا تو ہم سب بہت پریشان ہو گئے۔ سچویشن ہی ایسی تھی، ہم انہیں کیسے سٹریس سے دور رکھ سکتے تھے؟ سٹریس تو ان کے دل میں تھا، ہماری طرف سے تو دیا ہوا نہیں تھا، تو ہم پھر اسے کیسے ختم کر سکتے تھے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ ہم ابھی ان سے نہیں مل سکتے۔ ہم کافی دیر وہیں بیٹھے ڈاکٹر کی اجازت کا انتظار کرتے رہے۔ میں نے اپنی ساری بہنوں کو گھر بھیج دیا۔ اب کافی وقت گزر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں ڈاکٹر سے اجازت لے کر امی کے پاس پہنچا۔ ان کی آنکھوں سے اب بھی آنسو نکل رہے تھے۔ اب تو آنسو ان کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ میں ان کا ہاتھ تھاما اور انہیں تسلی دی کہ امی کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ میرے ساتھ رہیں گی اور یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا تو وہ سکون سے آنکھیں موند گئیں۔ میری ایک بات سے میری ماں کو کتنا سکون ملا تھا اور میں اب تک ان سے ایسی بات کر ہی نہیں پایا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بھلے ہی میری بیوی مجھ سے ناراض ہو جائے، میں اپنی ماں کو اپنے پاس ہی رکھوں گا اور بہت اچھے سے رکھوں گا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر ان کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا، یا انہوں نے خود ہی طلاق لی؟ میں ابھی تک اس بات سے پردہ نہیں ہٹا پایا تھا۔ میں نے ابا کو ہزاروں کالز کی تھی مگر وہ میری کال بھی نہیں لے رہے تھے۔ میرے ابا ایک ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر تھے اور ان کی پینشن 1,00,000 روپے تھی۔ انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ ساری بیٹیوں کی شادی کی اور اچھا جہیز بھی دیا۔ اب بھی وہ ان پیسوں پر آرام سے زندگی گزار رہے تھے۔
آج تک میں نے ان سے کبھی پیسے نہیں مانگے اور نہ ہی انہوں نے کبھی مجھ سے مانگے۔ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ خوش باش تھے۔ کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی کہ آخر وہ اتنی رقم کہاں خرچ کرتے ہیں۔ 1 لاکھ تو 2 بندوں کے لیے بہت زیادہ تھا۔ اب تو کوئی خاص خرچ بھی نہیں رہا تھا اور ساری بہنیں بھی بیاہی جا چکی تھی، لیکن آج تک مجھے اس بات کا جواب نہیں ملا تھا۔ 2 دن امی اسپتال میں رہی اور میں بھی ان کے پاس تھا۔ میری بیوی اور بچے تو گھر پر نہیں تھے، تو میں گھر پر جا کر کیا کرتا۔ 2 دن بعد میں امی کو اسپتال سے گھر لے آیا تو اسی دن میری ساری بہنیں بھی آ گئی۔ آج میری چھوٹی بہن بھی آئی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ کیوں آئی، تو اس نے کہا کہ وہ گھر میں کہہ کر آئی ہے کہ اپنی کسی دوست کے ہاں جا رہی ہے۔ وہ بہانہ بنا کر آئی تھی، وہ امی کو دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ ایک میری بہن تھی جو اپنی ماں سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی اور سارے بندھن توڑ کر ان سے ملنے چلی آئی، اور ایک میں تھا جو اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے ماں باپ سے لا تعلق ہو گیا تھا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میں اپنے ماں باپ کے پاس زیادہ نہیں جاتا تھا اور بس ہفتے میں 1-2 بار جا کر ان کا حال احوال پوچھتا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے خود پر بہت غصہ آنے لگا۔ میری بہنیں میرے گھر میں رہیں اور کھانا وغیرہ بھی انہوں نے خود ہی بنایا۔ شام کو وہ کھانا کھا کر واپس چلی گئی۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور مجھے ہی ان کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ میں نے شازیہ کو کئی کالز کی، میں ان کا ساتھ چاہتا تھا، مجھے ان کی ضرورت تھی۔ آخر میں سب کچھ اکیلا کیسے سنبھال سکتا تھا، مگر اس نے میری کوئی کال ریسیو نہیں کی۔ میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ میں گھر کے صحن میں بیٹھا آنسو بہا رہا تھا اور میری امی اندر بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر ہمارے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ہماری زندگی پہلے کتنی سکون سے گزر رہی تھی اور اب تو ہر چیز ہی بکھر کر رہ گئی تھی۔ مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی یاد آ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ میرے پاس واپس آ جائے، لیکن شازیہ تو میری کال ہی ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ میں نے الماری سے البم نکالا اور اپنے بچوں کی تصویریں دیکھنے لگا۔ ان میں میری بیوی اور بچے بے تحاشا خوش نظر آ رہے تھے۔ ان تصویروں کو دیکھ کر میری آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اڑ کر اپنے بچوں کے پاس چلا جاؤں۔ میں جانتا تھا کہ وہ بھی میرے بنا اداس ہوں گے، لیکن شازیہ اب بھی اپنی ضد پر ڈٹی رہی۔ اس نے میری کوئی کال ریسیو نہیں کی۔ بچوں کو دیکھ دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میرے دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی بچے مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور میری ماں کو طلاق ہو جائے گی۔ امی کی طلاق کا خیال آتے ہی میرا دماغ پھر سے بھٹکنے لگا۔ میرا ذہن کچھ بھی قبول نہیں کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر ابا نے امی کو طلاق کیوں دی ہوگی۔ آج سے پہلے تو ان کے درمیان کوئی خاص لڑائی بھی نہیں ہوئی تھی، جو عام گھروں میں کبھی کبھار ہو جاتی ہے۔ میں غصے میں کمرے کی طرف بڑھا۔ امیشہ کی نماز پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھی، نہ جانے کیا دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، مگر وہ ابھی تک دعا میں مصروف تھی۔ میں 10-15 منٹ وہیں بیٹھا رہا، پھر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، چہرے پر پھیرے، جائے نماز فولڈ کی اور صوفے پر بیٹھ کی۔ ان کی حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ اب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ امی، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ آخر ابا نے آپ کو کیوں چھوڑا۔ میں اصل کہانی جاننا چاہتا ہوں۔ میں بولا تو میری آواز بھرائی ہوئی تھی۔ شاید میری ماں کو بھی میری حالت پر ترس آ گیا، اور پھر انہوں نے جو کچھ بتایا وہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کہانی میں سن چکا تھا اور امی ایسے رو رہی تھی جیسے آج ہی انہیں طلاق ہوئی ہو۔ امی، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، آپ مجھ پر بوجھ نہیں ہیں۔ میں آپ کو اپنے گھر میں رکھوں گا، میرے بچے بھی آپ کے ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ میں ابا سے سارے تعلقات ختم کر دوں گا۔ ابا کے جانے کے بعد وہ ہمارے لیے مر چکے تھے۔ میں روتے ہوئے امی کو گلے سے لگا رہا تھا اور وہ بھی مجھے اپنے بازوؤں میں بھرے ہوئے تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمر میں انہوں نے جو حرکت کی تھی وہ ناقابل یقین تھی۔ اگر امی کے علاوہ کوئی اور مجھے یہ بات بتاتا تو شاید میں مانتا ہی نہ، انکار کر دیتا، مگر میں جانتا تھا کہ میری ماں جھوٹ نہیں بولتی اور یہی سچ تھا۔ اسی لیے ابا اپنی نئی نویلی 25 سالہ بیوی کے ساتھ دم دبا کر کہیں بھاگ گئے تھے۔ امی نے بتایا کہ ابا نے 1 ہفتہ پہلے ہی شادی کر لی تھی، لیکن انہیں خبر نہیں تھی۔ جب وہ اپنی چھوٹی سی بیوی کو لے کر گھر آئے تو امی نے ان سے سوال کیا کہ یہ کیا کیا ہے۔ اسی بات پر ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور اسی جھگڑے میں ابا نے امی کو طلاق دے دی۔ امی کا کوئی قصور نہیں تھا، بس ان کا یہی قصور تھا کہ انہوں نے پوچھ لیا تھا کہ آپ نے شادی کیوں کی تھی۔ اسی بات پر وہ غصے میں آ گئے اور امی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اسی لیے امی میرے گھر آ گئی تھی۔ ابا اپنی نئی نویلی بیوی کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ میں ان کے پیچھے ضرور آؤں گا۔ میں امی کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکا، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسی لیے میں ان کے کمرے سے باہر نکلا اور فوراً اپنی بڑی بہن شہناز کو کال کی۔ جب میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر میں نے کہا کہ یہ بات امی نے خود مجھے بتائی ہے، اور ابا کے چلے جانے سے بھی صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ غلطی انہی کی ہے۔ انہیں جوانی کی چاہ لگی تھی جو انہوں نے پوری کر لی، اور میری ماں بیچاری اس بڑھاپے میں طلاق کا داغ لیے بیٹھی تھی۔
بھلے ہی ان کی عمر زیادہ تھی اور ان کے بچے جوان اور شادی شدہ تھے، مگر زمانہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ عورت کی طلاق کو لوگ آج بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے پہلے دیکھا کرتے تھے۔ لوگ میری ماں پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ غلطی ابا کی تھی۔ انہوں نے اپنی نئی نویلی دلہن کے کہنے پر امی کو طلاق دی تھی۔ امی نے بتایا کہ جب وہ ابا سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے شادی کیوں کی، جس کی عمر میری چھوٹی بہن جتنی تھی، کہا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دے ورنہ میں بھی یہاں سے چلی جاؤں گی، اور ابا نے فوراً امی کو طلاق دے دی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد جب میں نے ہمت کر کے اپنی بیوی شازیہ کو سب بتایا تو وہ بھی واپس گھر آ گئی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ ماں کے بغیر گھر کبھی خوشحال نہیں ہوتا۔ اسے اب احساس ہو گیا تھا کہ ماں زندگی میں کتنی ضروری ہے۔ شاید اسے ایک ہفتے نے اسے بدل دیا تھا۔ اس کے بھابھیوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اسی لیے وہ واپس آ گئی تھی۔ وہ کچھ نہیں بول رہی تھی مگر میں جانتا تھا۔ میرے بچوں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا کہ ممانیوں نے انہیں کھانا نہیں دیا، تو مجھے ساری حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ جب شازیہ کے ساتھ ویسا ہی سب کچھ ہوا جیسا وہ خود میری ماں اور بہنوں کے ساتھ کیا کرتی تھی، تب جا کر اسے احساس ہوا کہ انسان کو تکلیف کا اندازہ تبھی ہوتا ہے جب وہ خود اس سے گزرے۔ میری بیوی بدل چکی تھی، میری بہنیں اپنے گھروں میں خوش تھیں، ابا ابھی تک واپس نہیں آئے تھے اور امی میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ اگر ابا واپس بھی آ جاتے اور معافی مانگتے تو بھی کچھ نہیں بدلنے والا تھا۔ ہم سب نے سوچ لیا تھا کہ ہم انہیں ساری زندگی معاف نہیں کریں گے اور نہ ہی ان سے کوئی رابطہ رکھیں گے۔ ابھی تک انہوں نے خود ہی ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، نہ جانے وہ کرنا بھی چاہتے تھے یا نہیں۔ ہمارے لیے ابا مر چکے تھے اور ہم ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ میں اکثر اپنی بیوی کے سامنے ابا کی برائیاں کرتا رہتا، کبھی کبھار دل سے ان کے لیے بد دعا بھی نکل جاتی۔ امی بہت اداس رہتی تھی، بھلے ہی میں انہیں ہر چیز مہیا کرتا تھا مگر وہ میرے ساتھ اتنی خوش نہیں تھی جتنی اپنے گھر میں ہوا کرتی تھی۔ جب میں ابا کو بد دعائیں دیتا تو امی مجھے روک دیتی کہ بیٹا وہ تمہارے باپ ہیں، تم پر فرض ہے کہ ان کی عزت کرو، مگر یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اگر وہ کبھی میرے سامنے آئے تو ان کا گریبان پکڑ کر پوچھوں کہ آخر میری ماں کا کیا قصور تھا، مگر نہ جانے وہ دن کب آئے گا۔ عورت اپنی طلاق کے بعد اپنا سب کچھ کھو دیتی ہے، چاہے اس کی عمر 50 سال ہو یا 60 سال۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔